be suspended and not take into consideration the charge sums for general election, provincial assemblies of the Punjab and the Khyber Pakhtunkhwa Bill 2023. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. الیکشن فنڈز دینے کا بل قومی اسمبلی سے مسترد. الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے پیسہ نہیں ملے گا. ایوان نے الیکشن اخراجات کا بل کثرت رائے سے مسترد کیا. ارکان کی پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے دینے کی مخالفت. 2 صوبوں میں الیکشن کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا بل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیش کیا تھا، جسے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں نے متفقہ طور پر مسترد کیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن خالی ہاتھ لوٹ گئے. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں IMF ڈیل کے باعث فنڈز محدود ہیں، اضافی فنڈ فراہم نہیں کیے جا سکتے. یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے رقم دی جائے. فنڈز کے معاملے پر عدالت نے کل سیکرٹری خزانہ، الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل اور گورنر اسٹیٹ بینک کو بلا رکھا ہے. سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات بل پر عمل درآمد روک دیا. پریکٹس اینڈ پروسیڈر بل کے خلاف درخواست پر سماعت کا تحریری حکم جاری. کہا گیا بظاہر مجوزہ قانون سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے. بل پر تا حکم ثانی عمل نہیں کیا جائے گا. کیس کی سماعت 8 رکنی بینچ نے کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے پارلیمنٹ کی بہت عزت کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی اہم معاملہ ہے، جائزہ لیں گے کہ پارلیمان میں ہوئی قانون سازی آئینی خلاف ورزی تو نہیں. کیس کی سماعت 2 مئی کو ہوگی. عدالت نے اٹارنی جنرل، سیاسی جماعتوں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کو نوٹس جاری کر دیے. یہ ایوان سپریم کورٹ پر ایکٹ اینڈ پروسیجرز بلز 2023 کو چیلنج کرنے کی درخواست کو عجلت میں سماعت کے لیے مقرر کیسے کیے جانے پر مذمت کرتا ہے اور اس کی سماعت کے لیے تشکیل دیے گئے 8 رکنی بینچ پر یکسر مسترد کرتا ہے. حکمران اتحاد نے سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ مسترد کر دیا. قومی اسمبلی میں قرارداد بھی منظور. لاجا بینچ تحلیل کرنے کا مطالبہ کر دیا. قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع نے پیش کی. قرارداد میں بینچ میں سینئر ترین جج شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. آئین سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے. ایوان سپریم کورٹ کی مداخلت کو تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے. سپریم کورٹ غیر منصفانہ فیصلے کر رہی ہے. یہ ایوان سپریم کورٹ بل کی درخواست لینے کی مذمت کرتا ہے. آٹھ رکنی بینچ کے خلاف 8 حکومتی ارکان کی پریس کانفرنس. حکمراں اتحاد نے سپریم کورٹ کے خلاف نیا محاذ کھول دیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ادارے اپنی حد میں رہیں. حکومت کو ریٹ منوانا آتی ہے، ہمیں 2 نہیں 1 سپریم کورٹ چاہیے. پارلیمنٹ اپنے اختیارات کی لڑائی جاری رکھے گی. عدالت عظمیٰ میں جونیئر ججز کی تعیناتی پر قوم سے معافی بھی مانگی. قمر زمان قائرہ نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کے اختیار کو چیلنج نہیں کر رہے، لیکن پارلیمنٹ کو اختیار سے روکنے کی کوشش قبول نہیں کریں گے. امین الحق نے کہا کہ 2 ٹوک مطالبہ ہے، فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے. بینچ ماننے سے انکار، حکومتی ہٹ دھرمی قرار. فواد چودھری کہتے ہیں آئین کے تحت سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے. حکومت فیصلے کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتی. نون لیگ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کی تاریخ دہرا رہی ہے. پاکستان میں عدالتی نظام مذاق بنا دیا گیا. شاہ محمود قریشی بولے حکومت کو پارلیمنٹ کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے، یہ توہین عدالت سے نہیں بچ سکتے. فرخ حبیب بولے اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات پر شبخون مارا گیا. عدلیہ نہیں، ان ڈاکوؤں کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس ڈاکو راج کا خاتمہ الیکشن سے ہی ممکن ہے. کل دن مختص کیا گیا ہے، پورے ہاؤس کو، نیشنل اسمبلی کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی اور پھر میرے
جو آنریبل ممبرز ہیں وہ اگر چاہیں گے تو باقاعدہ وہ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں. اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اہم ان کیمرہ اجلاس کل 2:30 بجے طلب کر لیا. اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور خفیہ اداروں کے سربراہان قومی سلامتی امور پر بریفنگ دیں گے. تمام وفاقی وزراء، مشیران اور اراکین اسمبلی کو شرکت کی دعوت. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کل پورے ہاؤس کو بریفنگ دی جائے گی. ممبر چاہیں تو باقاعدہ سوالات کر سکتے ہیں. قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے حالات خراب ہوں، بلکہ یہ خرابی دور کرنے کی ایک کوشش ہے. وہاں سے لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسایا گیا ہے. ان کو کچھ اور نہیں آتا سوائے دہشت گردی کے. جب سے وہ یہاں پہ آئے ہیں دہشت گردی بڑھ گئی ہے. میں سے لوگ جا کے زمان پاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کی بھی پشت پناہی کر رہے ہیں. افغانستان سے ایسے لوگوں کو لا کر یہاں بسایا گیا جنہیں دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ان میں سے کچھ لوگ جا کر زمان پارک میں بیٹھے ہیں، عمران خان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا شیلڈ لگا کر ایک شخص کہتا ہے مجھے جان کا خطرہ ہے. جب تمہیں جان کا خطرہ ہے تو ایسے کام نہ کرو، گھر بیٹھو. اس طرح کے کاموں میں تو جان کا خطرہ ہوتا ہے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تربت ہوشاب روڈ پر IED لگانے والے 3 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں گولہ بارود اور اسلحہ برآمد کیا گیا. عید سے پہلے 4 گھروں میں کوہرام. نیو کراچی کی آتش زدہ فیکٹری میں کولنگ کے دوران عمارت منہدم. 4 فائر فائٹرز شہید ہو گئے، 13 زخمی. 3 فائر فائٹرز کا تعلق کراچی، 1 کا حیدرآباد سے تھا. شہیدوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید فائر فائٹرز کو خراج عقیدت، شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. سندھ حکومت کو فائر فائٹرز کے اہل خانہ کی مالی مدد اور بچوں کی کفالت کی ہدایت کر دی. بیٹے نے کہا تھا کہ افطار میں نہیں آ سکتا، تراویح کے بعد گھر آ جاؤں گا. شہید فائر فائٹر محسن کی والدہ انتظار میں رہی لیکن بیٹا گھر نہ آ سکا. شہید محسن کے اہل خانہ نے بتایا کہ کئی مہینے تنخواہ نہیں ملتی تھی. ادارے نے وردی تک نہیں دی، نہ ہی چپل، ہیلمٹ نہیں دیا. فائر آفیسر نے بوسیدہ عمارت میں جانے کو کہا. محسن سر پر چوٹ لگنے سے شہید ہوا. گھر پر کوئی ملنے آیا، نہ ہی کسی کا فون آیا. فائر فائٹر کا سہولیات اور ڈاکٹر اجمل ساونت کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج. سکھر میں ساتھی اساتذہ، طلبہ اور سول سوسائٹی سڑکوں پر نکل آئی. مظاہرے میں IBA سکھر کے وائس چانسلر بھی شریک ہوئے. قاتلوں کی گرفتاری، قبائلی جھگڑوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی. فرانس سے پاکستان آ کر پڑھانے والے اجمل ساونت کو قبائلی جھگڑے میں قتل کر دیا گیا تھا. وفاقی حکومت نے عید الفطر پر 5 چھٹیوں کا اعلان کر دیا. عید الفطر کی تعطیلات جمعہ 21 اپریل سے 25 اپریل تک ہوں گی. عید الفطر کی چھٹیوں کی منظوری کابینہ ڈویژن کی سفارش پر دی گئی. قوم ایک عظیم بھی بن سکتی ہے اور بیکاریوں کی طرح دنیا میں پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. وہ اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتا ہے، قوم کو بھی ذلیل کرواتا ہے. ہمارا وزیر اعظم مانگ کر ہمیں دنیا بھر میں ذلیل کر رہا ہے. جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا وہ ترقی کرے گا. عمران خان کا کارکنوں سے خطاب. کہا ہم ملک میں انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ خوشحالی آئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا عمران نیازی کی منافقت کی کوئی حد نہیں. پہلے امریکہ پر حکومت گرانے کا الزام لگایا، اب معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ان کو راضی کر رہے ہیں. پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. بین الاقوامی کمپنیز اثاثے بیچ کر واپس جا رہی ہیں. سیکرٹری پیٹرولیم کا بڑا بیان. کہا غیر یقینی سیاسی صورتحال اور پالیسیز میں عدم تسلسل بڑے مسائل ہیں. تیل اور گیس کے شعبے میں صرف بین الاقوامی کمپنیز رہ گئیں. کابینہ کا موقف ہے ملک میں گیس نہیں ہے. پابندیوں کے باعث ایران سے پیٹرولیم مصنوعات LPG کی درآمد ممکن نہیں. پرائز کیپ کے نیچے رہ کر روس سے تیل کی خریداری کی جا سکتی ہے.
گندم کراچی شہر کے لیے آنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. آج شام 8 بجے سے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم اسٹرائک پہ چڑھے جائیں گے غیر معینہ مدت کے لیے. کراچی میں آٹے کے بحران کا خدشہ، فلاور ملز مالکان نے ہڑتال کا اعلان کر دیا. مطالبات کی منظوری تک ملز نہیں چلیں گی. پریس کانفرنس میں کہا حکومت سنجیدہ نہیں، کراچی تک گندم لانے میں لاکھوں رشوت دینا پڑتی ہے. آٹا 200 روپے کلو تک جا سکتا ہے، پھر بھی نہیں ملے گا. ادھر کراچی والے آٹے کو ترس رہے ہیں اور سرکاری گوداموں میں گندم سڑ رہی ہے. ملیر منزل پب کے سرکاری گودام میں 2 لاکھ گندم کی بوریاں خراب ہونے کا خدشہ. گندم جانوروں کے کھانے کے لائق بھی نہیں رہی. ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ کا کہنا ہے گندم بارشوں سے خراب ہوئی. جلاؤ گھراؤ اور ضلع شاہ قتل کیس لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 4 مئی تک توسیع. عمران خان نے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرائی. ATC نے 1 روز کے لیے ویڈیو لنک سے پیشی کی استدعا منظور کی تھی. لاہور میں ماہر قانون اظہر صدیق کے گھر پر فائرنگ اور پیٹرول بم حملہ. اظہر صدیق نے الزام لگایا کہ گھر میں کھڑی گاڑیاں جلانے کی کوشش کی گئی تاکہ سپریم کورٹ میں پیش نہ ہو سکوں. PTI رہنما اسد عمر اور فواد چودھری کی سینئر وکیل کے گھر حملے کی مذمت. چیف جسٹس سپریم کورٹ اور آئین پاکستان سے یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں وکلاء کی ریلی. تیسرے روز بھی قانون کے رکھوالوں کا پرامن احتجاج. کہا کہ آئین اور اداروں پر حکومتی حملہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. غازیان وطن کو سلام. پاک فوج کے غازی حوالدار تنویر حسن وفاقی زندہ مثال. 21 اگست 2021 کو واشک میں دہشت گردوں نے فورسز کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا. حوالدار تنویر حسن اطلاع ملتے ہی ساتھیوں کے ہمراہ گئے. دہشت گردوں نے راستے پر بارودی سرنگیں نصب کر رکھی تھی. حوالدار تنویر حسن بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے. بہادری و شجاعت کے صلے میں انہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے امتیازی سند سے نوازا گیا. عیدی ملے گی لیکن پرانے نوٹوں کی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عید پر نئے کرنسی نوٹ جاری نہیں کیے. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے بعد نئے نوٹوں کا اجرا روک دیا تھا. عید سے پہلے بارش ہوگی، آندھیاں چلیں گی. ملک کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. مغربی ہوائیں 15 اپریل کو بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی. ہفتے سے جمعرات کے درمیان اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے. سندھ میں بھی بارش ہو سکتی ہے. ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. مدینہ منورہ میں ہلکی ہلکی بارش اور اس بارش میں روزہ رسول کا دلکش منظر. برسات کے ساتھ مدینے کی پرنور فضا مزید نکھر گئی. جتنے بھی پرانے گھر ہیں یہ مانومنٹ ہے، ہماری قومی ورثہ ہے. اس میں مرمت کرنا چاہتے ہیں یا اس کی ڈیمالش کی ضرورت ہے تو ڈائریکٹر آرکیالوجی سے آپ لوگ NOC لوگے. پشاور میں گھر کے نیچے گھر نکل آیا. بنیادیں کھودی گئیں تو اندر کا نظارہ سب کو حیران کر دینے والا تھا. اندر 2 منزلہ پرانا مکان تھا. محکمہ آثار قدیمہ نے گھر اپنی تحویل میں لے لیا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. قذافی اسٹیڈیم میں بابر اعظم اور ٹام ڈکر کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ. پہلا میچ کل رات 9 بجے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا.